کل کے دن میں انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر نے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور 2023 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں جب نیوزی لینڈ کی ٹیم توقعات کے مطابق کھیل پیش نہیں کر پائی تھی تو کین ولیمسن نے کپتانی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان میں بھی ہم 2023 24 25 یہ مسلسل تیسرا ICC کا ایونٹ ہے جس میں ناکام ہے، لیکن یہاں پر یہ سوچا کیوں نہیں جاتا، ذمہ داری کیوں نہیں لی جاتی اور ہار تسلیم کیوں نہیں کہی جاتی، شکست کیوں نہیں مانی جاتی اور اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے عہدے سے علیحدہ کیوں نہیں ہوا جاتا، اور یہ جوس بٹلر کیوں کر پائے، انہوں نے اپنے بولرز کا نام کیوں نہیں لیا، انہوں نے عادل رشید، ہیری بروک یا پھر اپنے دیگر بلے بازوں کا یا کھلاڑیوں کا نام لے کر ناکامی کا ذمہ دار ان کو کیوں قرار نہیں دیا، پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی سوالات ہیں جو کہ ہم اپنے ماہرین کے سامنے بھی رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی یوٹیوب کامنٹس پر جا سکتے ہیں، وہاں پر کامنٹ کر سکتے ہیں، آپ آسک لالا لکھیں، آسک یوسف لکھیں، آپ کے سوالات پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اور سب سے پہلے بڑھتے ہیں پاکستان کے سابق کپتان جناب محمد یوسف صاحب کی طرف۔ یوسف صاحب، جوس بٹلر نے کپتانی چھوڑ دی، اس سے پہلے کین ولیمسن بھی چھوڑ گئے تھے، پاکستان میں کیا واقعی ہم بہتر راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں یا جو توقعات تھیں اس کے مطابق کھیل پیش ہو رہا ہے جو ابھی تک کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ادھر سسٹم ہے، یہ ایک چیز یاد رکھیں، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، دوسری جگہوں پہ ایک سسٹم ہے اور سسٹم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ 2023 میں وہ ہارے ہیں لیکن انہوں نے ایک موقع دیا ہے، جیسے میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بابر کو ایک موقع دے دیں، وہ بات کی ہوگی انگلینڈ والوں نے بھی اپنے کیپٹن سے، جو بھی ہم بابر کو بھی یہ چاہ رہے تھے کہ وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ بار بار کیپٹن چینج کرنا نا ٹیم میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھ لیں ہوا ہے، بابر آیا، بابر گیا، شہین آیا، شہین گیا، پھر بابر آیا، بابر گیا، رضوان آ گیا، تو ہر بندہ ذہنی طور پہ کپتان ہر بندہ ہی ریڈی ہے کہ میں بھی بن سکتا ہوں، یہ پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو یہ چیزیں نا انہوں نے بڑے طریقے سے، اور اس چیز کو اب انہوں نے ایگری کیا ہوگا جوس بٹلر نے کہ ٹھیک ہے مجھے اور چانس ملا، ایک سال نہیں ڈیلیور کر سکا، اس نے ریزائن کر دیا۔ یہ ایک سسٹم نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سسٹم کا فیلئر ہے، جس طرح کی کرکٹ کھیلی گئی ہے اور جس طرح کے ہم کامنٹ سن رہے ہیں کیپٹن اور کوچز کی طرف سے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، اور ڈیفینڈ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا اپنے آپ کو، نہ انہوں نے کسی اور پہ ڈالا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایز اے ٹیم بھی اچھا نہیں کھیلے، ایز اے پلاننگ بھی صحیح نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو کوئی کسی کو زیادہ بلیم نہیں کرے گا اور کرکٹ میں بہتری آئے گی۔ سسٹم، سوری قطع کلامی کی معافی، سسٹم سے زیادہ کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہیں گے ہم اس کو؟ بیکاز ہم اس وقت جب عاقب جاوید صاحب کے بیان سن رہے ہیں تو وہ تو عبوری کوچ تھے، وہ تو صرف چیمپئنز ٹرافی تک کے لیے تھے، اب وہ کیوں ہینگ اراؤنڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اب وہ کیوں زیادہ موقع دینے کی باتیں کر رہے ہیں؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ہم بٹلر کو دیکھتے ہیں، کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی از ون پارٹ آف اٹ جو کہ خود ریئلائز کرے انسان؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ سیلف کی وہ ہونی چاہیے، آپ کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن یہ سسٹم کی وجہ سے ہے نا، وہ کہاں سارا بروڈ اپ کہاں ہوئے ہیں جی، ایک سسٹم میں ہوئے ہیں۔ ہمارے بدقسمتی ایک سسٹم کبھی کوئی گیا ہی نہیں خود، وہ کرنا پڑتا ہے، اور جن کو نہیں بھیجنا ہوتا ان کو بھیج دیتے ہیں، سسٹم ایسا ہے نا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے لوگوں کو لے کے چلنا ہے، کس کو کس ٹائم کہاں لے کے آنا ہے۔ یہ دیکھیں کل بھی میں نے کہا تھا جب تک سفارشی کام ختم نہیں ہوگا نا، وسیم بھائی نے کھل کے بولا ہے، ان لوگوں کو بولا ہے میں مخاطب کر کے کہ بھائی اب تھوڑی دیر کے لیے یہ ہم سفارشی کام چھوڑ دیں، اور لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں، جو بہتر لوگ ہیں ان کو لے آئیں، جو بھی بہتر ہے جو پاکستان کے لیے بہتری کر سکتے ہیں ان کو لے کے آئیں آپ۔ تھوڑا ذرا بریک لگا لیں اپنی سفارشوں میں، اپنی پولیٹکس میں، ذرا بہتر ہونے دے، واپس کھڑی ہونے دے پاکستان کرکٹ کو۔ اینڈ اسی کے ساتھ ہمیں جوائن ان کیا ہے شاہد خان آفریدی، ہمارے اپنے لالا نے۔ لالا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو، اور آپ نیشنل بینک اسٹیڈیم میں موجود ہیں اس وقت؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سارے میرے دوستوں کو۔ جی ابھی فی الحال ICC نے کہا کہ گھر پہ نہ بیٹھو، آ جاؤ، ویسے تو ٹرافی آپ لوگ نہیں جیتے، اسی طرح ٹرافی اٹھا لو، تو اسی میں آیا ہوں۔ تو کہیں نہ اپنا حصہ آپ ڈالتے رہے، آپ ہوسٹ ہیں چیمپئنز ٹرافی کے، سو یس ٹیم نے نہیں کیا تو کیا ہوا۔ مگر لالا آپ ابھی جب کنیکٹ ہو رہے تھے تو اس وقت ہم بات کر رہے تھے انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے ہی اسٹیپ ڈاؤن، آبویسلی جس طرح کی کارکردگی ہوئی ہے۔ جب انگلینڈ ہارا تھا افغانستان سے اس وقت سب نے کہا تھا کیا بڑی بات ہے، پاکستان ہار گیا تو پاکستان نکل گیا تو انگلینڈ بھی تو نکل گیا، اور یہاں پہ سب بیٹھے کرٹیسائز کر رہے ہیں، انگلینڈ میں کس نے بیٹھ کے کرٹیسائز کیا۔ بٹ یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ وہ خود ہی کر دیتے تو ان سے کیا گلا شکوہ کرے گا ان کا میڈیا یا کوئی اور، جب وہ
خود ہی یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ غلطی ہے. سو بٹلر ڈیسائیڈنگ ٹو اسٹیپ ڈاؤن. سویرا میں ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں کہ اپنا احتساب خود کرنا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اندر ان کا مائنڈ سیٹ ہی الگ ہے. یہ لوگ ڈفرینٹ دنیا کے لوگ ہیں. یہ اپنے اس کام کو جب دیکھتے ہیں کہ میں نے جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی اس پر میں پورا نہیں اترا, تو میرے لیے بھی بہتر ہے کہ میں صرف کرکٹ کو ایز اے پلیئر انجوائے کروں اور کوئی اور اس پر رسپانسبلٹی کو لے. تو یہ ان کے لیے کھیلنا, کپتانی کرنے ساری آنر کی بات ہوتی ہے, اپنی ملک کو ریپرزینٹ کرنا. تو میرے خیال میں دوسرے کیا کر رہے ہیں ان سے اگر نظریں ہم اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھیں, اپنی پرفارمنسز پہ دھیان دیں, اپنے سسٹم پہ دھیان دیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. کون کیا کر رہا ہے یہ بات کی سٹوری ہے, ہم خود کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ سوال یہ پوچھنے والا اپنے آپ سے. شاہد بھائی, آپ کے خیال میں اب ہمیں بھی اس طرح کے, اگر یوسف صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں پر سسٹم ہے, ہم کس طریقے سے یہ والا جو سوچ ہے ہمارے ہاں آ سکتی ہے کہ اگر آپ کو ذمہ داری ملی ہے ایک وقت تک آپ ٹھہریں اور پھر چلے جائیں, اور پھر کیا یہ صرف کھلاڑیوں تک رہنی چاہیے؟ دیکھیں کریڈیبل لوگ آپ کے پاس ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ان لوگوں کو لے کے آئیں, ان کو اس سسٹم کا حصہ بنائیں, ان کو اتھارٹی دے, ان کو یہ ذمہ داریاں دے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ہم کس طریقے سے تگڑی کر سکتے ہیں. دیکھیں پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی عمران کے ہم بہت زیادہ ہر ایک کو کرکٹ کھلانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں ہر بندہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے, لیکن کرکٹر ہر کوئی نہیں بنتا. تو جو نیچے لیول پہ ہم نے وہ سلیکشنیں کرنی ہے, وہ مینجمنٹ ہونی چاہیے جو یوسف بات کرتا ہے نا کہ آپ کی نظر ہی پہچان لیتی ہے پلیئر کو. تو وہ اس قسم کے اگر نیچے اچھے تگڑے کوچز ہوں گے, وہ والی نظر ہوگی, تو اچھا ٹیلنٹ آئے گا. کرکٹ کو ہر ایک کو فرسٹ کلاس کرکٹ, جس کو دیکھو ہر محلے کے اندر 2-2 3-3 فرسٹ کلاس کرکٹر موجود ہے, جبکہ میرے اور یوسف کے ٹائم پہ تو فرسٹ کلاس کھیلنا ایک بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو آئی مین جو پروفیشنل کرکٹ تھی مجھے وہ بہت پسند تھی. وہ کرکٹ اس کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ تھا, ہر صوبے کی اپنی ٹیمیں تھی, 5 ٹیمیں, اور اینڈ دین اس کے اندر اتنا تگڑا کمپٹیشن. میں نے خود کھیلی بھی, وہ پیٹنگولر کپ ہوا تھا, بڑا زبردست ہوا تھا. آپ اگر کراچی ہے, سندھ ہے, تو سندھ کی پوری ایک ٹیم بنتی تھی. اس کے اندر آپ سوچیں کہ 15-20 لڑکے جو پورے سندھ میں سے ہوں گے, تو کتنے کمپٹیشن ہو کے, کتنے تگڑے ہو کے وہ ٹیم بنی ہوئی ہوگی. اسی طرح پنجاب ہے, اسی طرح KPK, اسی طرح بلوچستان. تو آئی مین ہمیں کم کرکٹ لیکن تگڑی کرکٹ, کوانٹٹی پہ نہیں جانا, کوالٹی پہ جانا ہے ہم نے. لالا ہم بہت کنوینئنٹلی یہ کہہ دیتے ہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, مگر کون ڈھونڈے گا یہ رائٹ مین؟ مطلب ابھی جو سارے جب جو ہے پی سی بی میں, جو انہوں نے ہائر کیے ہوئے ہیں لوگ, جو لوگ وہاں ہیں, انہوں نے رائٹ مین ہی سمجھ کے ہائر کیا ہوگا نا. انہوں نے یہ تھوڑی کہا ہوگا رانگ مین کو رکھیں گے ہم, انہوں نے بھی یہی سوچ کے ہائر کیا ہوگا کہ رائٹ مین ہے. سو یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا ہو از دا رائٹ مین اینڈ ہو از ناٹ دا رائٹ مین؟ تو اس دن آپ کو میں نے گورے کی بات بتائی تھی نا کہ ہائرنگ سلو کرنی ہے اور فائر فوراً کرنا ہے. ہائرنگ سلو کر رہا ہے, کوئی بات نہیں, ٹائم لے لیں. میں نے آپ کو 2 پلان بتائے تھے, ایک شارٹ اور ایک لانگ. تو تھوڑا سا لانگ پلان کے لیے آپ کو اس لیول کے لوگ رکھیں نیچے لیول پہ جہاں پہ ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اگر میں بات کروں محمد یوسف بیٹھے ہوئے, یوسف کی بات کر لیتا ہوں. اب اتنی کرکٹ کھیلا ہوا یہ لڑکا, اتنی کرکٹ ہے, ہر لحاظ سے ماشاءاللہ سے اس کی پرفارمنسز رہی ہیں. آپ اس جیسے بندوں کو انڈر 16 انڈر 19 پہ لے کے آئیں. آپ یونس خان جیسے لوگ ہو گئے, آپ جو مطلب ابھی ریٹائر ہوئے, تو اس کی بات کر رہا ہوں میں, مطلب بہت پرانے پلیئروں کی بھی بات نہیں کروں گا جو ماڈرن کرکٹ کو جانتے ہو. تو ان لوگوں کی ضرورت ہے نیچے, تاکہ نیچے سے ان کی ٹیکنیک, ان کا مائنڈ سیٹ ہوتے ہوئے بنتے ہی انڈر 19 اینڈ دین پھر شاہین کی طرف آئے, پاکستان کی طرف آئے. تو ہمیں ضرورت 16 اور 17 19 یہ ایجز ہیں جہاں پہ ہم پلیئرس کو ہر طریقے سے گروم کر سکتے ہیں, اس کے اسکلس پہ کام کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو اچھے ٹیچرز چاہیے نیچے.